السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ محترم حضرات، اللہ تعالی نے انسان کو سب سے بہترین شکل میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا ہے، اور انسان نام ہے مجموعہ خلیات کا۔ انسانی وجود ہو یا حیوانی وجود، جسم انسانی ہو یا جسم حیوانی ہو، یہ چھوٹی چھوٹی کوشکاؤں سے مل کے بنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سیل سے مل کے بنتے ہیں۔ جس طریقے سے دیوار میں سینکڑوں اینٹیں ہوتی ہیں، لیکن سب سے چھوٹی اینٹ جو ہے، ایک اینٹ جو ہے، اس دیوار کی سب سے چھوٹی اکائی اور یونٹ ہوتی ہے، ایسے ہی ایک خلیہ جو ہے، ایک کوشکا یا ایک سیل، یہ جسم انسانی یا جسم حیوانی کی سب سے چھوٹی یونٹ یا اکائی ہوتی ہے۔ اور یہ سیل جو ہے بے پناہ چھوٹی ہوتی ہے، اس کی عجائب بے پناہ اور بہت زیادہ ہے۔ یہ سیل جو ہے، اس کے عجائب اور غرائب اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو بیان کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ انسان نے وجود انسانی کی تمام تر تفصیلات کو جمع کر دیا ہے، لیکن وہ اس چھوٹی سی سیل کے بارے میں اب تک مکمل طور سے جان نہیں پایا ہے۔ یہ سیل دراصل جو ہوتی ہے، سب سے چھوٹی یونٹ، یہ چھوٹی چھوٹی سیل سے مل کر کے، کوشکاؤں سے مل کر کے ٹشو بنتا ہے، یا ٹشو بنتے ہیں، ٹشوز بنتے ہیں، جن کو ہندی میں اوتک کہتے ہیں اور عربی یا اردو میں نسیج کہتے ہیں، انسجہ۔ تو چھوٹے چھوٹے سیل سے مل کر ٹشوز بنتے ہیں، اور ان ٹشوز سے مل کر کے انسانی مسلس بنتی ہیں، عضلات بنتے ہیں، اور مسل سے مل کر کے انسان کے جسم کے آرگن بنتے ہیں، اور تمام آرگن مل کر جسم انسانی وجود میں آتا ہے۔ اور یہ سیل اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ اگر کسی مشین کے ذریعے سے، الیکٹرانک مشین کے ذریعے سے ان سیل، بلین سیلز کو، اربوں کھربوں سیل کو اگر کمپریس کر کے جمع کر دیا جائے، ایک مقام پر مرتکز کر دیا جائے، تو پورا جسم انسانی، یہ اربوں اور کھربوں سیل جو ہیں، ایک چھوٹے سے نقطے پر منجمد ہو جائیں گے۔ اتنی چھوٹی سیل ہوتی ہے یہ، لیکن اس چھوٹی سی سیل کے بارے میں بھی سائنٹسٹ پریشان ہیں۔ اتنی تمام تر تفصیلات جمع کرنے کے بعد بھی یہ سیل کے راز ہائے پوشیدہ سے مکمل طور سے واقف نہیں ہو پائے ہیں، اور سائنٹسٹوں کا یہ قرار ہے کہ ہمیں ابھی سیل کے بارے میں بہت کچھ معلومات فراہم کرنا ہے۔ یہ انسانی خلیہ، یہ سیل وجود میں کیسے آتا ہے؟ دراصل ہمارا وجود جو ہے، رحم مادر میں، بطن مادر میں میل گیمیٹ اور فیمیل گیمیٹ کے ملنے سے ہوتا ہے۔ جب میل گیمیٹ اور فیمیل گیمیٹ بطن مادر میں مل جاتے ہیں، ان کا اتصال یا ان کا وصال ہو جاتا ہے، تو ہماری ماں کے پیٹ میں ایمبریو کی تشکیل ہوتی ہے، بھرون بن جاتا ہے، اور بھرون بننے کے بعد 9 ماہ تک مسلسل اس کا ارتقاء ہوتا رہتا ہے، اور 9 مہینے کے لمبے سفر کے بعد ایک انسانی وجود شکم مادر سے، بطن مادر سے باہر نکلتا ہے۔ اور اس 9 مہینے میں جو ایک سیل تھا میل گیمیٹ اور ایک سیل تھا فیمیل گیمیٹ، ان دونوں نے باہم مل کر ایک ایمبریو بنایا، اور اس ایمبریو کے اندر میں پھر سیل ڈویژن ہوا، کوشکا وبھاجن ہوا، تقسیم خلیات کا عمل واقع ہوا، اور 9 ماہ کی مدت میں ایک انسانی وجود تشکیل پذیر ہوا، وجود میں آیا۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں
کہ جن سے انسانی شکل وجود میں آئی، انسانی جسم وجود میں آیا۔ دراصل انسانی وجود میں 200 قسم کے خلیات ہوتے ہیں۔ ہیومن باڈی میں یا اینیمل باڈی میں تقریباً 200 خلیات ہوتے ہیں اپنے اقسام کے اعتبار سے۔ اس میں سے اہم ترین ہیں جیسے بون سیلز، یعنی وہ کوشکائیں اور وہ خلیے جن سے ہڈیاں بنتی ہیں۔ دوسرے ہیں مسل سیلز، جن سے ہیومن مسلز کا وجود ہوتا ہے۔ تیسرے ہیں اسکن سیلز، جس سے ہماری جلد وجود میں آتی ہے۔ ایک ہیں بلڈ سیلز، یعنی خون کے سیلز جو خون کی شکل میں وجود پذیر ہوتے ہیں۔ اور سب سے اہم ہے نرو سیلز، NERVES، نرو سیلز، تنترکا کوشکائیں۔ اس قسم کے 200 اقسام کے خلیات سے انسان کا وجود تشکیل پذیر ہوتا ہے۔ اور اس انسانی وجود میں اتنی نیرنگیاں ہیں، اتنی کارکردگیاں ہیں۔ ہیومن سیل کی کارکردگی، ہیومن سیل کے جو میراکلز ہیں، چمتکار اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ نے اس خلیہ انسانی میں، اس بطن مادر میں پلنے والے بچے کی ایک سیل کے اندر میں اتنے بڑے بڑے معجزات، اتنی بڑی بڑی آیات یعنی نشانیاں، اتنے بڑے بڑے چمتکار ودیت کر دیے ہیں کہ ان کا بیان محال ہے، امر محال ہے، جو شیر لانے کے برابر ہے۔ انسانی سیل کے اندر جو ہے بیچ میں نیوکلس ہوتا ہے، اور اس کے اندر سینٹریول، سینٹروسوم، نیوکلیس، RNA، DNA، مائٹوکینڈریا، یہ تمام اعضاء ہوتے ہیں سیل کے اندر میں، جو انسان کی پوری زندگی کی تفصیل اپنے اندر قید رکھتے ہیں۔ DNA کے اندر جو نیوکلس میں ہوتا ہے، DNA کے اندر میں پورے انسان کا وجود، اس کی پوری زندگی، اس کا پورا خیر و شر، اس کے پورے اعمال، اس کا پورا جسم، اس کی ہڈیاں، اس کے سیل، اس کا خون، اس کی بیماریاں، اس کی خوشیاں، اس کا غم اور اس کی تشکیل، پورے انسانی خواص، اس کی جو صفات ہیں، خصوصیات ہیں، اس DNA کے اندر میں اللہ نے قید کر دی ہے۔ ایک DNA کو اگر اس کے اندر جو معلومات اللہ نے فراہم کر دی ہے، اگر اس کی کتاب بنائی جائے تو بڑی بڑی 10 ضخیم جلدیں انسائکلوپیڈیا کے لیول کی بن جائیں گی۔ اللہ اکبر! اتنی معلومات پوری انسانی زندگی کے بارے میں، پورے انسانی وجود کے بارے میں اتنی معلومات جمع کر دی ہے اللہ نے کہ پوری 10 جلدیں بن جائیں گی، وہ بھی انسائکلوپیڈیا کے لیول کی۔ میں یہ کہتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ ایسی پیچیدہ اور ایسی کمپاؤنڈ اور ایسی کمپلیکس ہیومن سیل یا اینیمل سیل بغیر کسی مدبر اور بغیر کسی خالق و مالک کے وجود میں آ جائے؟ یہ ڈاروینی نظام اور یہ ڈاروینسٹ جو ڈاروین کے ماننے والے ہیں، جو کہتے ہیں کہ مادے کا وجود، خود انسان کا وجود مادے سے ہوا ہے، اور اللہ اور روح اور ضمیر کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچو کہ ایک چھوٹی سی مشین بھی اپنے وجود کے لیے اپنے کسی ٹیکنالوجسٹ یا کسی ٹیکنیشین کی محتاج ہوتی ہے۔ یہ کمپیوٹر، یہ موبائل، یہ بڑی بڑی کاریں، یہ کیمرے اور یہ مشینیں، یہ کاریں، یہ ہوائی جہاز، یہ سائیکلیں، یہ موٹر سائیکل اور یہ بڑی بڑی مشینیں کیا خود بخود وجود میں آ سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ان کے وجود میں لانے سے پہلے ان کو ڈرا کیا گیا، اس پر بڑی بڑی کمیٹیاں بیٹھی، بڑے بڑے سائنٹسٹ بیٹھے، اور سالہ سال کی کاوشوں کے بعد اس کا ڈرائنگ بنا۔ ڈرائنگ بننے کے بعد میں لاکھوں اور کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد میں، اور بڑی بڑی فیکٹریوں کے اندر میں ہزاروں انسانوں کی مدد کے ذریعے سے یہ کار، یہ انجن، یہ ٹیلی فون، یہ موبائل، یہ کمپیوٹر، یہ ریڈیو، یہ ٹیلی ویژن وجود میں آئے۔ کیا ان مشینوں کے اور ان آلات کے وجود میں آنے سے پہلے یہ خود بخود بغیر کسی مجلس کے، بغیر کسی گروپ کے، بغیر سائنٹسٹوں کے یہ وجود میں آ سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ٹیلی ویژن، یہ ریڈیو، یہ تمام چیزیں جو میں نے گنوائیں خود بخود وجود میں آ گئیں، اپنے آپ وجود میں آ گئیں، تو آپ مجھے دنیا کا سب سے بڑا سفیہ، سب سے بڑا احمق گردانیں گے۔ تو جب یہ مشینیں وجود میں نہیں آ سکتی ہیں خود بخود، تو یہ ہیومن سیل جس میں پورا انسانی وجود پوشیدہ ہے، خود بخود کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟
ایک عظیم مدبر، ایک عظیم مصور، ایک عظیم کارساز، ایک عظیم خالق و مالک، کائنات کا خالق اور مالک جو ہے اس نے انسان کو بنایا ہے، اس نے جسم انسانی میں اور خلیہ انسانی میں یہ تمام عجائبات، یہ تمام غرائب، یہ تمام آیات اور معجزات اور نشانات اور چمتکار پیدا کر دیے۔ پھر لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے مادہ پرست بنتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وجود، یہ انسانی وجود اور یہ کائنات اور یہ زمین و آسمان خود بخود وجود میں آ گئے۔ ہرگز نہیں حضرات، ایک چھوٹی سی شے بھی اپنے وجود کے لیے کسی مصور کی محتاج ہوتی ہے، ایک کشتی بھی اپنے وجود کے لیے ایک ملاح کی محتاج ہوتی ہے، ایک کاریگر کی محتاج ہوتی ہے۔ بغیر کاریگر کے کشتی وجود میں نہیں آ سکتی ہے، اور بننے کے بعد میں پانی میں ڈالنے کے لیے انسان مطلوب ہے اس کے لیے، اور چلانے کے لیے ایک ملاح چاہیے۔ ایک ملاح کے بغیر کشتی کا سمندر کی موجوں سے کھیل کود کرنا ممکن نہیں۔ اتنی چھوٹی سی کشتی کو چلنے کے لیے، اپنے وجود کے لیے ایک بنانے والے اور کشتی کو پانی میں ڈالنے والے اور ایک ملاح، ایک ماجھی، ایک کھیونہار چاہیے۔ ساری کائنات خود بخود کیسے چل سکتی ہے؟ لہذا ہمیں ایک خالق کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، خالق کائنات کا انکار کرتے ہیں اور مادہ پرستی کا اقرار کرتے ہیں اور ڈارون کے نظام کو پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو ان کفریات سے محفوظ رکھے۔ حضرات، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور لائک بھی کریں انشاءاللہ۔